الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ صدق اللہ العظیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ صحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ صحابکہ یا نعمت اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل وعلا نے اپنے لاریب کلام پارہ نمبر 14 ہے سورۃ الحجر کی یہ آیت نمبر 85 جو میں نے تلاوت کی، اس کا ہم پہلے ترجمہ سنتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان میں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے کوئی چیز بھی ہم نے عبث پیدا نہیں فرمائی، یعنی کوئی بھی ہم نے کوئی بے مقصد چیز پیدا نہیں فرمائی، اور بے شک یہ قیامت آنے والی ہے اور تم اچھی طرح درگزر کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ عبث نہیں فرمائی، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ با مقصد ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں، اس کی حکمتوں کے بارے میں، اس کے رازوں کے بارے میں، اس کی وجوہات کے بارے میں ہمیں علم ہو یا نہ ہو، لیکن یہ قرآن مجید ہے۔ یقیناً اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ یقیناً ہر مسلمان کا اس پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے اور سچا ہے، لا ریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ کوئی چیز بھی ہم نے بے مقصد پیدا نہیں فرمائی، اور یہ ساری کائنات جو بے مقصد ہے یہ کس لیے بنائی ہے، تو اس کے بارے میں یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے بنایا ہے۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں، جس طرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہوں عالم نہ ہو۔ تو اس لیے یہ سب کچھ یعنی حضور پر نور شافع یوم النشور آپ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وجہ سے، یعنی اس طرح کہہ سکتے آپ وجہ سبب تخلیق کائنات ہیں۔ جس طرح پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ سب کچھ جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، جو با مقصد پیدا فرمایا ہے، وہ سب کچھ اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے بنایا ہے۔ صاحب نزہۃ المجالس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وجہ سبب تخلیق کائنات ہیں، تو اس کے بارے میں حدیث شریف سن لیتے ہیں۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ مما خلقت، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس کا کیا مقصد ہے، یہ کس مقصد کے تحت آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے سے فرماتے ہیں قال لما اوحا الی ربی ما اوحا، کہ جب مجھ پہ وحی نازل ہوئی اپنے رب کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی تو میں نے قلت مما خلقتنی، میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض یہی کیا تھا کہ مجھے تخلیق کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تعالی وعزتی وجلالی لولاک ما خلقت ارضی ولا سمائی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا نہ آسمان بناتا۔ پھر آپ نے ایسے ہی عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تعالی وعزتی لولاک ما خلقت جنتی ولا ناری، کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنے ذات کی قسم، عزت و جلال کی قسم اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ جنت دوزخ ہی نہ بناتا۔ ہیں جی، یہ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ 81 پہ یہ حدیث شریف موجود ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے محبوب کے اس لیے کائنات کے لیے پیدا فرمایا۔ اسی کو آگے یعنی بات کو چلاتے ہوئے حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیدا فرمایا۔ اور وہ حدیث شریف نقل فرماتے ہیں ان سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حبط جبریل علیہ السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جبریل امین وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پروردگار آپ کا رب فرماتا ہے فقال ان ربک یقول، آپ کا رب فرماتا ہے ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک حبیبا، کہ میں نے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا تخلیق کا مقصد وما خلقت خلقا اکرم علی منک ولقد خلقت الدنیا واہلها لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی، کہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں، دکھا سکوں کہ وہ آپ کو تخلیق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اور دنیا والوں کو یہ دکھا سکوں جو میرے نزدیک آپ کی عزت و اکرام ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، کہ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو میں دنیا ہی نہ بناتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی ثابت ہوا کہ آپ وجہ سبب تخلیق کائنات ہیں، تو اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اور وما کنت بجانب الطور اذ نادیناہ، اس آیت کے تحت یعنی سورۃ القصص آیت نمبر یہ 46 ہے، اس کے تحت یہ تفسیر میں یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، تختیاں عطا فرمائی، تو آپ نے بارگاہ عزتی میں عرض کیا کہ مولا مجھے تو نے عزت سے نوازا تو یہ آپ کا کرم ہے، تو میرے سے پہلے ایسا کسی کو نہیں نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے میں نے عاجزی کرتے ہوئے تواضع کرتے ہوئے پایا تو میں نے تجھے اپنے کلام سے نوازا، یہ کتاب عطا فرمائی، تختیاں عطا فرمائی تورات کے۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم سنیے گا، آپ جھوم جائیے گا، بلکہ جھوم جانا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ،
کہ اس جو میں نے تجھے دیا ہے اس کو پکڑو اور شاکر لوگوں سے یعنی شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ اور آگے جو فرمایا وَمُتْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَعَلَى حُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے دنیا سے جب جانا ہے یعنی جب کو آپ کو قضاء الہی آئے تو توحید پہ اور میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ آپ کو یعنی یہ موت آنی چاہیے، قضاء الہی آنی چاہیے۔ تو یہ جب آپ نے سنا، اور یہ معارج النبوہ فارسی رکن دوم صفحہ 11 پہ یہ واقعہ ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہیں جن کی محبت آپ کی توحید کے ساتھ مقرون ہے، ملی ہوئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اگر میں نے زمین و آسمان جب بنائے تو 2000 سال پہلے میں نے ان کا نام جو ہے وہ لکھ دیا تھا، اور ان پہ آپ کثرت سے درود شریف پڑھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ وہ کون ہیں جن کے وسیلہ کے بغیر مولا تیری بارگاہ میں قرب حاصل نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملک مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاکا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر میں نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام اور آپ کی امت کو بنانا نہ ہوتا تو نہ میں یہ جنت، نہ دوزخ، نہ سورج، نہ چاند، نہ اسی طرح دن رات بناتا، نہ مقرر فرشتے بناتا، اور نہ نبی مرسل بناتا، یہاں تک کہ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یعنی یہ پیارے محبوب علیہ السلام کا کمال ہے، آپ کی عزت و احترام ہے۔ تو یہ بھی معارج النبوہ فارسی رکن دوم صفحہ 11 پہ ہے۔ تو اسی طرح یہ جس طرح فرمایا گیا نا، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاہ۔
محبت یعنی نبی کی محبت جو ہے یہ خاص چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کے شریعت مطہرہ پہ عمل کرتے ہوئے، آپ کی محبت میں رہتے ہوئے، آپ کی عزت و احترام میں باادب ہوتے ہوئے اللہ تعالی ہم دنیا میں رہیں تو آپ کے غلام بن کے، دنیا سے جائیں تو آپ کی غلامی میں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔